السلام علیکم اور ہیلو۔ آج ہم کائنات کے ایک بہت ہی پر اسرار موضوع بلیک ہول پر بات کرنے والے ہیں، لیکن ایک ایسے زاویے سے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ بالکل، یہ گفتگو دراصل میلوڈی آف ڈیوائن کے ذہن میں گردش کر رہے ایک سوال سے شروع ہوئی۔ اچھا۔ جی، سوال یہ تھا کہ سائنسدان بلیک ہولز کے بارے میں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آخر ان کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح۔ اور اسی تجسس کو لے کر جب میلوڈی آف ڈیوائن نے ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ اتنا حیران کن تھا کہ اس نے ایک روحانی طالب علم کی سوچ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ علم حضوری کس طرح ان سوالات کے صحیح جوابات فراہم کرتا ہے جنہیں آج کی سائنس یوں سمجھیں صرف ایک مفروضہ سمجھتی ہے۔ تو آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ چلیں سب سے پہلے اس بنیادی سوال کو کھولتے ہیں کہ یہ لفظ بلیک ہول آخر آیا کہاں سے؟ ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب اس کی ابتدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلا سوال ہی یہی اٹھاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لفظ انسان کی ایجاد ہے یا اللہ کی؟ ان کے مطابق یہ ایک انسانی اصطلاح ہے، ایک نام جو ایک مخصوص کائناتی منظرنامے کو بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں انسانی عقل؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں انسانی عقل سلپ آؤٹ ہو گئی۔ تو اگر یہ ایک انسانی اصطلاح ہے تو کیا اس کا کوئی روحانی یا الہامی حوالہ بھی موجود ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں بلیک ہول کا؟ جی ہاں، اور ایک نہیں 3 آیات میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں جو بیان نہ کی گئی ہو۔ تو قرآن میں کن الفاظ میں اس کا ذکر ہے؟ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ذکر ان آیات میں ہے جہاں ظلمات کا لفظ آیا ہے۔ ظلمات؟ جی، ظلمات یعنی گہرے اندھیرے، ایک ایسی جگہ جہاں بظاہر کوئی روشنی یا توانائی کی لہر مطلب کوئی انرجی ویو موجود نہیں۔ اچھا، یہ تو روحانی نقطہ نظر ہوا۔ اب ذرا اس سائنسی نظریے پر بھی بات کر لیں جسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، وہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ پہلے سائنسدانوں کے نظریے کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جی۔ ان کے مطابق سائنس کہتی ہے کہ جب ایک الیکٹران پروٹون کے گرد گھومتے گھومتے تھک جاتا ہے، یعنی اپنی توانائی کھو دیتا ہے، تو وہ پروٹون کے اندر گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ الیکٹران اور پروٹون کے درمیان موجود وسیع خلا کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پروٹون کا سائز الیکٹران سے تقریباً 1870 سے 2000 گنا بڑا ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ جی، تو جب الیکٹران پروٹون میں گرتا ہے تو مثبت اور منفی چارج مل جاتے ہیں اور ان کے درمیان کا سارا خلا، وہ جو سپیس ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، مادہ کیو ان کر جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ اپنے ہی اندر دھنس جاتا ہے۔ اور اس دھنسنے یا کولیپس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو سائنسدانوں کے مطابق جب بہت بڑا مادہ اس طرح کولیپس ہوتا ہے اور اس کے بیچ کی سپیس ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک چھوٹا سا نقطہ بن جاتا ہے۔ ایک نقطہ؟ جی، اور اس نقطے کی کشش ثقل یعنی گریوٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ روشنی کی لہروں کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب اس پورے نظریے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اسے مانتے ہیں؟ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ ایک مفروضہ ہے، ایک ازمپشن، ایک تھیوری ہے۔ اچھا، مطلب حتمی سچائی نہیں؟ بالکل، وہ اس کا موازنہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے کرتے ہیں یا آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے، کہ یہ سب انسانی تھیوریاں ہیں، حتمی سچائی نہیں۔ تو اگر سائنسی نظریہ ایک مفروضہ ہے تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ روحانی متبادل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق اصل چیز ظلمات کا تصور ہے۔ وہی جو قرآن میں ذکر ہے؟ جی، یعنی ایک ایسی حالت یا جگہ جہاں کوئی توانائی کی لہر نہیں ہے۔ سائنسدان جسے اپنی دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کائنات میں ایک ایسا مقام ہے جہاں کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے؟ جی، اسی کو انہوں نے بلیک ہول کا نام دے دیا ہے۔ اور وہ جو تصورات ہیں کہ بلیک ہول کے اندر اینٹی میٹر ہے یا یہ کہ اس میں داخل ہو کر کسی دوسری کائنات میں نکلا جا سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب ان تمام باتوں کو بھی خالص مفروضہ قرار دیتے ہیں۔ تو پھر بات صرف اتنی سی ہے؟ ان کے مطابق بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک جگہ جہاں کچھ نہیں ہے اسے بلیک ہول کہا گیا۔
کیا اس تصور کو سمجھنے کے لیے کوئی اور روحانی مثال موجود ہے، کوئی اور حوالہ؟ جی، وہ ایک بہت گہری طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ لوہے قلم میں سیاہ نقطے کے تذکرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لوہے قلم میں سیاہ نقطہ؟ جی، یہ سیاہ نقطہ وہ ہے جو آگے چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اس زاویے سے اس معاملے کا مطالعہ کیا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ یعنی یہ تباہی کا نہیں بلکہ تخلیق کا مرکز ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بالکل مختلف پیراڈائم ہے۔ یہ سب جاننے کی خواہش، یہ جو تجسس ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس سفر میں صحیح رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ ان کے مطابق صحیح رہنمائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور اللہ کے الفاظ یعنی قرآن مجید سے ملتی ہے۔ تو کیا ان کے نزدیک قرآنی رہنمائی کے بغیر صحیح نتیجہ نہیں نکل سکتا؟ ان کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ قرآن سے رجوع نہیں کریں گے اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، آپ کا ذہن صحیح سمت میں کام نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی عاجزانہ رائے ہے۔ جی، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کا ایک بہترین عملی طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلا کام یہ کریں کہ جو بھی سوال ذہن میں آئے اسے لکھ لیں۔ لکھ لیں؟ جی، فوراً۔ دوسرا، اس پر غور و فکر کرتے رہیں۔ اور تیسرا، ساتھ ساتھ قرآن سے رجوع کریں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ ان کا یقین ہے کہ اس عمل سے اللہ خود آپ کے ذہن پر جواب نازل فرمائے گا۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات کے سب سے بڑے راز پیچیدہ ریاضیاتی فارمولوں میں پوشیدہ ہیں، یا قدیم الہامی کتابوں میں جو ایک مختلف زاویہ نظر سے سمجھے جانے کے منتظر ہیں؟ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دیگر سائنسی مفروضے ظلمات کے اس تصور کی روشنی میں کیسے نظر آئیں گے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو یہ گفتگو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آپ سب کا اس موضوع کو سننے کا بہت شکریہ۔ برائے کرم اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو بھیجیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے منفرد علم کو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ روحانی علوم کے نقطۂ نظر سے بالکل ایک نئی بات ہے۔ میلوڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔